اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کو تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو۔ اب اگر کوئی سیدھی بات نہ کرے، سچی باتیں نہ کرے تو اس کو بڑی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ سیدھی اور سچی بات کرے۔ اب سیدھی اور سچی بات سکھائے گا کون؟ امام کہتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ چلا ہمیں سیدھا راستہ، چلا ہمیں سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں کون؟ وہ کون چلائے جو سیدھے راستے پر ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سیدھے پر ہو۔ بے شک۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک کوئی شک نہیں کہ اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے، کوئی شک نہیں کہ سیدھی راہ اللہ ہی چلاتا ہے، لیکن کس کو؟ جو حضور کا ہو، سبحان اللہ، جو حضور کا ہو۔ جو حضور کا نہیں تو اس کو سیدھی راہ کہاں ملے گی؟ اگر سیدھی راہ چاہیے تو حضور کے دامن کو تھام لو، کیونکہ حضور جو ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں۔ محبت سے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزع روح میں آسانی دے، مرنا ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں مرنا ہی ہے نا یار، مر جائیں گے نا۔ لوگ کہتے ہیں مرنا ہی ہے نا، اور مرنا آسان ہے؟ مرنا کیا سمجھتے ہیں؟ بہت آسان ہے۔ حدیثیں پڑھیں کہ موت کی سختیاں کیسی ہوتی، مثالیں دی گئیں۔ امان مانگو۔ مثالیں دی گئیں کہ اگر کسی زندہ بکرے کی خال کھینچ دی جائے، موت کی ایک جھٹکے کے آگے کچھ نہیں۔ کسی کو زندہ ابال لیا جائے، کسی کو تلوار کے 1000 بار مار جائے، 1000، موت کے ایک جھٹکے کے آگے کچھ نہیں۔ مرنا کوئی آسان ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ نزا کا جو عالم ہوتا ہے، ایک شخص تھے، بزرگ تھے، انہوں نے ایک خواہش دل میں رکھی کہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو نزا کے عالم میں ہو، تو میں اس سے پوچھ سکوں کہ بتا تجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، انہیں وہ بندہ نہ ملا، موقع نہ ملا، انہی کا نزا کا عالم آ گیا۔ بچہ قریب تھا، بیٹا قریب تھا، بیٹے نے کہا ابا جان
آپ کی زندگی تو اس آرزو میں گزر گئی کہ کوئی ملے تو پوچھوں، آپ کو وہ موقع نہ ملا، مجھے یہ موقع مل گیا ہے۔ آپ نزا میں ہیں، بتائیے آپ پر کیا گزر رہی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا مجھ پر کیا گزر رہی ہے، دیکھ بظاہر میرے ناک کے نتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ میں سوئی کے سوراخ سے سانس لے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں وقت آنا ہے، ایک چیز ایسی ہے، ایک چیز ایسی ہے کہ اگر میسر ہو جائے تو یہ تکلیفیں دور ہو جائیں، اور اگر حضور کے رہو گے نا انشاءاللہ، وفادار رہو گے نا، تو پھر ہوگا کہ نزع روح میں آسانی دے، نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا پیارا پیارا جلوہ دکھا کر نظم روح میں آسانی دے، نظم روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے غلام بن جاؤ خدا کی قسم، ان پہ قربان ہو جاؤ خدا کی قسم۔ یہ وہ آقا ہیں جن کا کرم صرف دنیا تک محدود نہیں، مر کے جب قبر میں جاؤ گے تو مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ماں اپنے بچے سے کیا پیار کرے گی جتنا پیار میرے آقا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ماں تو دنیا تک رہے گی، دنیا میں غم کر لے گی، رو لے گی، قبر میں نہیں آئے گی، محشر میں بھی کہے گی جا جا کسی اور کے پاس جا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ اپنے عاشقوں کو، اپنے غلاموں کو چھوڑتے نہیں۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ آج حضور سے محبت کر لو محبت، ساری محبتوں کو چھوڑ دو، حضور سے محبت کرو، حضور کی سنتوں کو اپناؤ، حضور کی محبت میں زندگی گزارو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ میرے آقا کرم فرمائیں گے، کبھی دیکھا ماں کو بچے کو سلاتے ہوئے، تھپکیاں دیتے ہوئے؟ جب بچہ ماں کی گود میں ہو، ماں تھپکیاں دے رہی ہو، بچہ کیسے سوتا ہے؟ میرے آقا کی شان کہ مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے۔ یہاں بات بتاؤں، ایک تو ہوتی ہے نیند، بیٹا بیٹھ جاؤ، ایک تو ہوتی ہے نیند جو سب کو آتی ہے، سب سو جاتے ہیں،
اور سونے کے لیے تیاری کرتے ہیں، لائٹیں بند کرتے ہیں، بستر پہ جاتے ہیں، پنکھا اے سی وغیرہ آن کرتے ہیں، کھڑکیاں وغیرہ کھولتے ہیں، پھر جا کے تھوڑی لیٹتے ہیں، پھر تھوڑی سی دل لگتی ہے، آتی پھر آئی۔ کئیوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ 3-3 4 گھنٹے تک نہیں آتی، جو تارے گنتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں، میٹھی نیند آتی ہے، سبحان اللہ، اور جب میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے نا تو آنکھیں کھلتی نہیں، بندہ بیٹھے بیٹھے گاڑی چلاتے چلاتے ایسی نیند آتی ہے کہ دل نہیں کرتا سونے کا، لیکن پھر بھی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، وقت نہیں ہوتا سونے کا، ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیند ایسی آ رہی ہوتی کہ آنکھیں کھلتی نہیں، اسے کہتے ہیں میٹھی نیند۔ اب اندازہ کر لو کہ مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا کرم صرف دنیا تک نہیں محدود، ان کا کرم صرف قبر تک نہیں محدود، قبر سے جب اٹھو گے میدان محشر قائم ہوگا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، میرے آقا وہاں بھی کرم فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نے پوچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی فکر ہے دنیا میں تو قرب ملا ہی ہے، اب آگے کی بات سوچ رہے ہیں ادھر کیا کریں۔ صحابی نے کہا حضور میدان محشر میں کہاں ڈھونڈوں آپ کو؟ اس صحابی نے ہمارے لیے کتنی آسانی کی، آقا سے ایڈریس پوچھ لیا، پتہ پوچھ لیا، سرکار پتہ دے دسو کتنے لبنا تم اوتھے، اللہ اکبر، حضور سے پتہ پوچھنے کہاں ڈھونڈوں؟ تو آقا نے فرمایا میرے صحابی مجھے میزان پہ دیکھنا، میں ادھر ملوں گا، میزان پر رہوں گا، امتیوں کے اعمال کھل رہے ہوں گے اور میں اپنے کرم سے ان کے پلے بھاری کر رہا ہوں۔ عرض کی حضور اگر ادھر نہ پاؤں تو پورا ماحول بنا رہے ہیں، اگر حضور وہاں نہ ملوں پاؤں تو آقا نے فرمایا آپ پل صراط پہ دیکھ لینا، ادھر غلاموں کو سلم سلم کی دھارت دیتا پل سے پار لگا رہا ہوں۔ عرض کی اگر حضور وہاں بھی نہ پاؤں تو کہا پھر حوض کوثر پہ مل لینا، وہاں مل لینا، سبحان اللہ، کوثر کے جام پلا رہا ہوں۔ میزان، پل صراط اور حوض کوثر، 3 مقام۔ جب قبر سے اٹھو گے نا میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں بھی میرے آقا، جس سے محبت کرو گے نا حضور سے تو یقین کرو میرے آقا کہیں نہیں چھوڑیں گے، خدا کی قسم، بس محبت کرو ان سے، محبت کرو گے نا اور ان کی محبت میں نمازی بھی بنو گے نا انشاءاللہ، اللہ محبت عطا فرمائے۔ اب دیکھو 3 مقام کا ذکر ہوا، قبر سے اٹھیں گے انشاءاللہ، ہم اپنی قبروں سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کے کرم کا کیا کہنا، سنو بڑی کمال کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بات سنیے گا اور پھر اندازہ کیجئے گا کہ درود پاک ہے کیا۔ پڑھو درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وسلم، بہت کثرت سے پڑھا کرو درود پاک۔ سنو قیامت کا دن ہوگا نا، ایک روایت ہے پوری، میں اس کو مختصر پیش کرتا ہوں، سنو۔ ایک مجرم
کو لے کے جا رہے ہوں گے فرشتے جہنم کی طرف، پھر آقا آ جائیں گے، روک لیں گے، پھر دوبارہ اس کا میزان ہو رہا ہوگا، پھر میزان اس کا کریں گے تو وہی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا بھاری ہوگا، تو پھر حضور اپنے دامن سے ایک چٹھی نکالیں گے، وہ چٹھی اس پلے میں ڈالیں گے، اور وہ جیسے چٹھی پڑے گی نا پلے میں تو پلہ نیکیوں کا اوپر ہو جائے گا، سبحان اللہ، بھاری ہو جائے گا، تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ پھر وہ شخص عرض کرے گا کہ آپ کون ہیں جس نے میری مدد کی، اتنا مجھ پر کرم کیا، آپ کون ہیں؟ تو آقا اپنا طور فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ تیرا پڑھا ہوا وہ درود تھا جو تیرے کام آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال تو تل گئے، اور وہ جو میزان ہوگا نا، میزان وہ دنیاوی میزان کی طرح نہیں ہوگا کہ ڈنڈی مار دو، نہ، انتہائی میزان، ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی تلی جائے گی، ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی تلی جائے گی، انتہائی میزان ہوگا۔ تو میزان تو ہو چکا تھا، درود پاک پڑھا وہ بھی ہو چکا تھا، تو پھر وہ درود پاک کون سا تھا؟ اس کی تفسیر کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ وہ درود اس میزان میں رکھا ہی نہیں گیا تھا، اور یہ حضور کے ہاتھوں سے رکھنا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ درود ابھی میزان پہلے نہیں ہوا تھا۔ کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ حضور کے ہاتھ سے رکھے گئے نا تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ تیری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور میرے محبوب کے پڑھے ہوئے درود کی برکت اور وزن ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پاک پڑھا کر میرے آقا کرم فرمائیں گے، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اور پھر سلیم سلیم کی دھار سے، سلیم سلیم کی دھار سے پل سے پار چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین مقام بتائے تھے آقا نے، دو ہو گئے، تیسرا باقی ہے، اور وہاں تو ملیں گے ہی ملیں گے۔ تیسرا مقام میزان بھی ہو گیا، کرم ہو گیا، سبحان اللہ، چھوٹ گئے، پھر وہاں سے پل صراط بھی گزر گئے، سبحان اللہ، ہاں جی، اب تو باری ہے پینے کی، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج پینے دے اور جینے دے، سبحان اللہ، کل کریں گے حساب ہے ساتھی، سبحان اللہ، اب تو پینے کی باری ہے۔ آقا نے فرمایا وہاں ڈھونڈنا وہاں ملوں گا، میرے آقا غلاموں کو کوثر عطا فرما رہے ہوں گے، وہ میدان محشر کی گرمی، بڑی پیاس ہوگی، وہ بڑے معاملات ہوں گے، بندہ تھکا ہوا ہوگا، نڈھال ہوگا، ایسے میرے آقا دیں گے کوثر، سبحان اللہ، کوثر، اور انشاءاللہ ہماری وہاں پہ کیفیت یہ ہوگی کہ ہم پیتے پیتے کہیں گے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں صلی اللہ
وسلم پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ بنائے کروڑوں دشمن ارے لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس کریم آقا کے امتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں حضور سے محبت کرو حضور سے محبت کرو سب کچھ ملے گا بے شک بے شک بلکہ جو کچھ ملے گا ادھر ہی سے ملے گا. بے شک ان کے در سے ہٹ کر ان کی ذات سے ہٹ کر کچھ نہیں ملے گا. ہاں ملے گا تو پھر رسوائیاں ملیں گی جہنم ملے گا اگر ان سے ہٹ گئے تھے. لیکن اگر حضور کے ہو گئے نا تو سب کچھ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا یہ کہہ کر انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے عطا کیا ہم نے آپ کو کوثر. محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک کر دیا. سبحان اللہ اعطا حمزہ عین طا کے ساتھ ہے. ایک ہوتا ہے حمزہ تے یہ نون الف کے ساتھ آتینا ہوتا ہے سبحان اللہ جسے ہم کی طرف بنا آتینا فی الدنیا حسنا. ایک یہ آتینا ہوتا ہے ایک اعطا ہوتا ہے. سبحان اللہ بڑا فرق ہے. یہاں اللہ نے اعطینا کہا اعطینا. سبحان اللہ کیا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز دے کر اس کو اس کا مالک کرنا ہو سبحان اللہ تب آتا ہے اعطینا. سبحان اللہ اللہ نے کہا محبوب ہم نے مالک کر دیا. اور بات سنو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دے دی جاتی ہیں اور وہ ہبہ نہیں ہوتی وہ وقتی طور پہ دی جاتی ہے. مثلاً یہ مائک مجھے دیا نا تو مجھے کیوں دیا ہے؟ ایک وقت کے لیے دیا ہے کہ جب تک محفل چلے گی یہ پڑے گا بھائی لے لو. یہ کرسی دی کیوں دی؟ جب تک محفل ہے بیٹھے گا. تو یہ دینا ہے اگر تک دینا ہے لیکن یہ ہبہ نہیں کیا اس کا مالک نہیں کیا. سبحان اللہ ہاں شریعت میں ایک چیز ہے ایک طریقہ ہے کہ یہ مجھے دے دیں اس کے بدلے میں میں کوئی چیز ان کو دے دوں تو اب یہ ہبہ ہو گیا. اب یہ ناقابل واپسی ہے. سبحان اللہ سمجھ میں بات؟ یہ ایک مسئلہ سن لیجئے. آپ نے مجھے چیز دی اس کے بدلے میں نے آپ کو کوئی چیز دے دی پیسے دے دیے کچھ بھی دے دیا تو اب یہ جو آپ نے دیا نا یہ ناقابل واپسی ہے. اب یہ ناقابل واپسی ہے. اللہ نے محبوب کو دیا انا اعطیناک الکوثر. اب اللہ کا ماتا چل محبوب ہبہ بھی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ فصل لربک وانحر تو نماز پڑھو قربانی دے. میں نے دیا نا اب تو یہ دے. اب یہ تحفہ یہ عطیہ ناقابل واپسی. سبحان اللہ اللہ نے دے دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینا اتنا برا ہے کہ جس کتے نے الٹی کی اور دوبارہ اس کو چاٹ لیا. اتنا ناپسندیدہ تحفہ دے کر واپس لینا. تو اللہ کی یہ شان کہ وہ تحفہ دے کے واپس لے وہ دے کر لے. دے دیا سو دے دیا اور ایسا دے دیا کہ خیر کثیر کا مالک کر دیا. سبحان اللہ جتنی خیر ہے سب کا مالک کر دیا حضور کو. الحمدللہ ہم حضور کے ہیں نا تو حضور کے پاس سب کچھ ہے. تو بس حضور کے رہو اور اس محبت سے یہ شعر پڑھو کہ انا اعطیناک
آتینا کل کوثر ساری کثرت باتیں یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مہینہ کون سا ہے؟ رجب المرجب. تاریخ کون سی ہے؟ چوتھی شب ہے. چوتھی شب ہے. شب کون سی ہے؟ جمعہ کی. پتا ہے آج کون سی شب ہے؟ بس یہی پتا ہے نا. آج بتاتا ہوں میں آپ کو, بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. آج رجب المرجب, چوتھی شب اور شب جمعہ ہے. تو رجب المرجب کی جو پہلی شب جمعہ ہوتی ہے وہ لیلۃ الرغائب ہوتی ہے. آج لیلۃ الرغائب, بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے, بڑی کرم والی رات ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس رات میں اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کی رات ضائع کرنے والی رات نہیں, عبادت والی رات ہے, بڑی کرم والی رات ہے, لیلۃ الرغائب. میرے پیارے بھائیوں, رجب کا مہینہ اپنے اندر کئی نسبتیں سمیٹے ہوئے ہیں, اور اس میں سب سے بڑی نسبت یہی ہے کہ اس مہینے میں آقا علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی اور اللہ کا دیدار عطا ہوا اور ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا. تو آج کی رات کے حوالے سے قصر دنا تک کس کی رسائی, قصر دنا تک کس کی رسائی, قصر دنا تک کس کی رسائی. بولو چاہتے یہ ہے, آتے یہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. چاہتے یہ ہے, چاہتے یہ ہے, آتے یہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب معراج کو تشریف لے گئے میرے آقا, اللہ سے کیا باتیں ہوئی, اللہ نے کیا باتیں کی, محبوب نے کیا سنا, سبحان اللہ. کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہم کو تو نہیں پتا. ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا قرآن نے کہا, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. بس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. ہمیں کیا پتا, راز و نیاز کی باتیں ہیں. اور معراج کے دن رات بڑی بڑی باتیں ہوئی, بڑے بڑے کرم نوازیاں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اب اتنی کرم نوازیاں ہوئی ہیں تو امام کہتے ہیں کہ اب غم کاہے کا, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ. مجدار رضا کا سناتے یہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ